انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اچھی و بری عادات میں تمیز کی صلاحیت رکھ دی ہے، اور اچھی عادات کی طرف میلان کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت بھی رکھی ہے۔ انسان اپنی اس صلاحیت کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر مزید نکھار سکتا ہے۔ اچھے اخلاق معاشرے میں سدھار پیدا کرتے ہیں، اور برے اخلاق معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ اچھے اور برے اخلاق ہی ہوتے ہیں جو انسانوں کے درمیان تعلقات کی بنیاد بناتے ہیں۔ اگر اچھے اخلاق ہے تو اچھے تعلقات، اگر برے اخلاق ہے تو برے تعلقات۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی اخلاقیات پر خاص توجہ دی، اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ان انبیاء کے اخلاق کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے اخلاقیات کے حوالے سے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ القلم میں کہتا بھی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اخلاقیات کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام آپ پر مکمل کیا ہے، وہاں اخلاق سکھانے کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ اچھے اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے اخلاق کو بہتر بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اس اعتبار سے ایک بہت اہم حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تمہیں میں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بروز قیامت میرے قریب تر ہوگا۔ صحابہ کرام خاموش رہے تو آپ نے یہی بات 3 بار دہرائی۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیے، تو آپ نے فرمایا احسنکم خلقا، یعنی کہ جس شخص کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اب یہ اخلاقیات ہیں، یہ ہمارے رویے ہیں کہ اگر شریعت کے تابع ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوں گے تو یہی ہماری اخلاقیات، ہمارا رویہ جو ہے وہ آپ کی قربت دلائے گا قیامت کے دن۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں، ایک نرمی کا مادہ بھی رکھا ہے اور سختی کا مادہ بھی رکھا ہے، اور کامیاب شخص وہی ہوتا ہے اور سمجھدار شخص وہی ہوتا ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ موقع کی مناسبت سے اپنا رویہ اختیار کرتے تھے، نرمی کے اعتبار سے بھی اور سختی کے اعتبار سے بھی۔ یہاں ایک بڑی اہم روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، مگر یہ کہ کوئی شریعت کی حدود کو توڑے تو اس کو سزا دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قریش کی ایک خاتون چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ بعض مسلمان نے ان کی سفارش کرنی چاہی تو آپ نے فرمایا تم میں سے پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں معمولی لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کو سزا دیتے تھے، اور جب بڑے لوگ کرتے تھے تو ان کے حکام ٹال جاتے تھے۔ آپ کی اخلاقیات کے ایک اور پہلو تھا کہ جب آپ نے صحابیوں کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو آپ اکثر تشبیہات کے ساتھ ان کو بات سمجھایا کرتے تھے۔ مثلاً ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے ایک اخلاقی گناہ سرزد ہو گیا، اور بعد میں اس پر اس گناہ کا بہت گہرا اثر ہوا کہ خود آ کر عدالت نبوی میں وہ حاضر ہوا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور شریعت کی حد اپنے اوپر جاری کرنے کی درخواست کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقات کے بعد اس کے سنسار کیے جانے کا حکم دیا۔ کسی صاحب نے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر تو پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا اور کتے کی طرح سنسار کیا گیا۔ حضور نے یہ سن کر خاموش رہے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک گدھے کی لاش پڑی ملی۔ آپ نے پکارا فلاں فلاں صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اترو اور اس گدھے کی لاش سے کچھ کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا تم نے اپنے بھائی کے حق میں جو کہا وہ اس لاش کے کھانے سے زیادہ گھناؤنی بات ہے۔ غیبت کی برائی کو ذہن نشین کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر انداز اور اس سے زیادہ مؤثر تشبیہ کوئی اور ہو نہیں سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اختیار کی ان لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے۔ آپ کی زندگی کے اخلاقیات کے بارے میں ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ لوگوں سے بات ان کے مزاج کے مطابق کرتے۔ جس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے بیزار ایک عابد زاہد صحابی تھے۔
ان کے ذوق اور طبع کو دیکھ کر ان سے فرمایا، اے ابو ذر، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد نیکی کرو تو تم اس برائی کو مٹا ڈالو گے، اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے ملا کرو۔ یہی وہ باتیں ہیں جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں پیروی کا اچھا نمونہ ہے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی بعثت جو ہے وہ تعلیم اور تزکیے کے لیے ہوئی، یعنی لوگوں کو سکھانا اور بتانا، اور نہ صرف سکھانا اور بتانا بلکہ عملاً بھی ان کو اچھی باتوں کا پابند اور بری باتوں سے روک کر آراستہ کرنا۔ آپ کی اسی خصوصیت کے حوالے سے قرآن پاک میں لکھا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اور پاک و صاف کر کے نکھارتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق، انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔